سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری 5 دن میں پورا قرآن، 6 دن میں پورا قرآن، اور اشتہار دیے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا ریچول. یہاں تو 20 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں 30 منٹ، یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے، وہاں چلو. قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر لے، جانے نہ دے. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. وانہ تعالی جد ربنا، اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا، مراد یہاں پہ ہے وہی عزازیل ابلیس لعین، وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو اس گمان میں رہے، خوش گمانی میں، کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن وہ بدماش تو جھوٹ باندھتا رہا. ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں. یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ. وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں. تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں، تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے، اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف، یہ آدم کی اولاد، ہمارے تو جد امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں. لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ. تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہیں، یعنی بعد سے بعد الموت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے. أن يبعث الله أحدا، اس لیے کہ 600 برس بیت چکے تھے. وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے. فترت وہی 600 برس، جو یہ طویل وقفہ تھا نبوت کا، کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں. تو ان کو یقیناً اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمان کو، ہم نے چاہا کچھ خبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا، تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت چوکیداری سے، اور انگارے رکھے ہوئے ہماری وہ ہمیں کھدیڑنے کے لیے. یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے، کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جب کہ وہی یہ نبوت آتی تھی تو اہتمام کر لیا جاتا تھا. عام حالات میں کوئی بات نہیں، روح اتر رہے ہیں فرشتے، اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں، وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے. یا یہ کہ اچک لیا، من استرق سرقۃ، کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی. لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سخت پہرے لگے ہوئے، یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آ رہی ہے، اور وہ نبوت ہمیں تو مل گئی. ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ گھاٹ میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگل لینے کے لیے. مقعد بیٹھنے کی جگہ، مورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے، ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، میزائل پیچھا کرے گا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. معلوم ہوتا بہت بڑے عالم تھے یہ تورات کے جاننے والے. انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آ گئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا. رسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں، یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے، اس لیے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یا تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کا حشر ہوا تھا، وہ ویسا ہی حشر ہونے والا ہے. اللہ نظری ہم نہیں جانتے. اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا، خیر کا ارادہ کیا ہے. ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں، جنات نیک بھی رہے ہیں، اور دوسری طرح کے بھی ہیں. بد نہیں کہا، یہ ہے حکمت تبلیغ، بروں کو بھی برا نہ کہو. ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں، نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے. یہ قددا جو آیا تھا نا، قدت قمیصہ، پھٹ جانا قمیص کا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، نہ زمین میں بھاگ کر
اور ہم کہیں بھاگ کر زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی، الہدا سنا، اس کی استماع ہم نے کیا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی زبردستی ہوگی، کچھ زیادتی ہوگی، جیسے جیسے ان کے اعمال صالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے دے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں۔ یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ لیجئے، جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فاعل بنا، وہ ناانصاف کے معنی میں، یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے، سلب ماخذ اس کو کہتے ہیں۔ جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف، اور جب ثلاثی مجرد میں آئے گا تو ناانصافی۔ قاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو لوگ اسلام لے آئے، اطاعت قبول کر لی، تو انہوں نے تو گویا کہ ڈھونڈ نکالی خیر کی راہ، نیکی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ لوگ جو ہے پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ أَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے ان کو۔ یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت، طریقت۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ اور شریعت، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کی کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے۔ لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا، بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ اور جو ہمارے اولین صوفیاء ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ اولین کیا اس دور میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں۔ میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں، اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ وہ ہیں، وہ جامع صفات لوگ۔ لنفتنہم فیہ، اور یہ بھی جو ہم کو پانی پلاتے اور سیراب کرتے، یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچے اور پرکھے اور امتحان لے۔ ایک امتحان غربت میں ہے، ایک امتحان تمنگری میں ہے، ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کثرت سے ہم نے دے رکھا ہے۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، یسلک عذابا صعدا، تو وہ چلے گا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں صعدا جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ اعضاء بھی ہیں، یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، ایڑیاں، وہ پنجے، یہ سارے جو ہیں یہ سجدے کے جو جسم کے حصے ہیں۔ یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہیں بھی للہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کانوا یکونون علیہ لبدا، اور یہ اب یہاں پھر قول آ گیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا، وہ کھڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، لما قام عبداللہ یدعوہ، اسے پکار رہا تھا اللہ کو، اللہ کا بندہ، کانوا یکونون علیہ لبدا، وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ آیت یاد کر لیجئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے، یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا، الا بلاغا من اللہ، فریضہ سر انجام دوں، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا،
تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے. وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوور طبقات کے لوگ، اور وہ بھی چند ہوتے ہیں، دیکھو جا کے ابو جہل کی محفل بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اس وقت معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے. وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے، اصل میں اصل الفاظ ایک ہی ہے، وعید دھمکی، وعدہ لیکن حروف اصلی وہی ہے. آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ میرا رب اس کے لیے ابھی کچھ مہلت دے، کوئی تمہاری رسی دراز کرے، یہ میں نہیں جانتا. یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا، قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے. عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے. یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا، اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، 4 باتیں وہ مانتے ہیں. 3 میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی بڑی مفصل، جا کر بعد لوگوں سے ملاقات کی، ابھی میں طالب علم تھا، کہا دیکھیے ہم ثابت مانتے ہیں ہم اس بات کو. نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے جو دیا وہی ہے. نبی کا علم قدیم نہیں، حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، اللہ نے دے دیا تو ہو گیا. اور نبی کا علم غیر محدود نہیں، محدود ہے. میں نے کہا یہ 3 باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک ڈیفینیشن کر لی علم غیب کی. علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے. اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں. ہمیں دیا اساتذہ نے دیا، حضور کو دیا اللہ نے دیا، جبریل کو دیا اللہ نے دیا. اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانگتا کسی کا، علم تو دینے سے ہوتا ہے. البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں، وہ عالم غیب ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عالم غیب. تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا؟ اگر میرا بھی علم وہی ہوتا ان السمع والبصر والفؤاد، تو میرے علم میں اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا؟ حضور نے تو اس دوسرے علم کے اعتبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم بامور دنیاکم، لیکن حضور کو معراج میں جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی. زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی، استسقاء کی نماز، اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے. لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے. لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ نماز کا حصہ تھا، یعنی ہم بھی فی صدا کیا کریں اس نماز کے اندر؟ فرمایا نہیں، اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ دوں، اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بمکا آیا گرمی کا، اس سے میں بے اختیار پیچھے ہٹا. دنیا میں سیر کرا رہے ہیں، بہرحال یہ غیب ہی میں سے ہے. البتہ کل غیب، یہ جو مانے اللہ نبی کے لیے وہ کافر ہے، اور وہ مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں. کل غیب کا کوئی سوال ہی نہیں. نبی کا علم محدود ہے، نبی کا علم حادث ہے، نبی کا علم عطائی ہے. 3 باتیں مان لیجئے. باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا، یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے. دیا اللہ نے جو دیا، بتایا جو بتایا، اللہ اللہ خیر سب. تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو. ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں کے. یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، تو چلے تو چلے، نہیں چلے تو چل رہا. مجھ پر تو حق واضح ہو گئی، بات ختم. اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے. جیسے وہ نجران کے عیسائیوں کو وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ کر رات چلے گئے. ورنہ 70 افراد کا نجران کے وفد آیا تھا. واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا اسلام آگ ہلاک ہو جائے وہ دور والا. بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ اب محمد کو. معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے. نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں کیسر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی، بڑی مراعات دے رکھی، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے. اب یہ انداز اور ہے. ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے. اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا تھا، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں. حق ہے اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا. اور پھر ہر کے بعد آباد، یہ ہر کے بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ اصل ایک شعر ہے.
ارتباد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے۔ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی رسم العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے۔ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلے، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے۔ اچھا دو چار آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے، چل رہے ہیں اور بھی چل رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے، اسی کے مطابق جہاز جلد چلتے ہیں، ادھر ادھر تم جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں میں، تو آگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں۔ لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگاتا، لیکن ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ، ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے، کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو۔ جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی کھڑا ہو۔ اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی، ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس۔ تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار۔ اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے، انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی، وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور تھا جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں، پھر وہاں پر، لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینہ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا۔ لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر دیا، وہ سابقون الاولون میں سے، چاہے ابو بکر صلی 10 سال جونیئر ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ، انہوں نے پورے دل کے ساتھ کرتے، ان کی وہ کرتے رہے، پیروی کرتے۔ آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کو پس و پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ ہی نہ ہو۔ اب تیسری بات آئی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں، من اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی ہیں۔ نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا، تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور کو۔ مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی صورت میں ہے، نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا۔ یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی موجود ہے۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجیے، پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق کوئی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا، نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا۔ اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے۔ ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے
بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو جان عزیز ہے مال عزیز ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر سے بالا مان والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچا لو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، مجدھار میں نہ جانا، بچ کر چلو۔ ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست نہ ہو تو عزیز پر ہے لیا ہے آئینہ ساز۔ اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری، نفاق کے پھر مراحل ہے۔ پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کو میں جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا۔ اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے، مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، استغفار کیجیے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری۔ لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے، اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو اب کوئی توقع ہی نہیں بچنے کی، اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیج، صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کہاں بھی بہانے بنانا، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، اور قسمیں اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن اعظم۔ اب یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خطرے ہی خطرے۔ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بیوقوف فینیٹکس ہے، آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ہی مان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو۔ مگر ہم کو بے وقوف ہے کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو فینیٹکس ہے، تو دیوانے ہیں، تو مجنون ہے، جنونی لوگ ہیں۔ اب یہ ہے نفاق۔ اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا، بیماری ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن، میں فوراً علاج کراؤ۔ اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے، پھر یہ کہ لفظ عام کی، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا، یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہے ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر بھی انہیں ان پر لیبل نہیں لگایا۔ یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے، یہ جو آخری دور ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین آزمائش تھی۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے، انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی گئی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لاؤ، اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے، لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جو اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا دی۔